اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزاداران مولا کائنات، منتظر ٹیلی ویژن کی طرف سے آج مجلس شہادت حسین ابن علی علیہ السلام مومنین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ہمارا ان مختصر مجالس کا عنوان قرآن اور وارث قرآن اور اختیار ولایت ہے۔ ہر اصل کا کوئی نقل ہوتا ہے، یعنی نقل بعض اوقات دلالت کرتی ہے کسی کے اصل ہونے پر۔ پہلے کچھ چیز اصل ہوتی ہے تو اس کی نقل بنائی جاتی ہے۔ ہماری بحث یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کون اپنے آپ کو نقلی ولی کہلا رہا ہے، کون اپنے آپ کو اصلی خلیفہ کہلا رہا ہے۔ ہماری بحث یہ نہیں ہے، نہ ہماری گفتگو کا یہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ شان حضرت قرار مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، جہاں گالی اور گولی کی زبان میں بات نہیں ہوتی، جہاں پر آیتوں کا استدلال ہوتا ہے، جہاں پر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوثر ہوتی ہے، جہاں پر احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ ہم نے پچھلی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ قرآن وراثت ہے، علی علیہ السلام وارث ہے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے، علی علیہ السلام اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ولی حق، ولی کامل اور ولایت کی روح علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرا مولا سو جائے تو آیت بنتی ہے، مولا حالت رکوع میں انگوٹھی دیں تو آیت اترتی ہے، مولا کے دروازے سے جبریل روٹیاں لے کے جائیں تو آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آیت سورہ مرکز ہوتا ہے، کل ہے، آیت اس کا جز ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے، اگر میں محبت بھرا ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر سوال کر لوں ملت اسلامیہ تک، مومنین تک، تو مجھے اتنا بتائیں، کیا کوئی مسلمان بھائی یہ کہتا ہے کہ قرآن واجب نہیں ہے؟ آپ نے ہر واجب لیا ہے قرآن سے، فروحات دین لیے ہیں آپ نے قرآن سے، اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ زبان اقدس سے جاری ہوا وہ قرآن بنا، اور جو قرآن بنا وہ حکم خدا ہے، اور جو کلام الہ ہے اس کا ہر حکم ہم پر ماننا واجب ہے۔ تو قرآن نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، اب ہم نماز کا انکار نہیں کریں گے چونکہ قرآن فرما رہا ہے۔ ایسے ہے، روزہ رکھو، ہم روزہ رکھیں گے چونکہ قرآن فرما رہا ہے۔ حج کرو، ہم کریں گے چونکہ قرآن فرما رہا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، نماز کا حکم قرآن میں، روزے کا حکم قرآن میں، حج کا حکم قرآن میں، جہاد کا حکم قرآن میں، ہر چیز کا حکم قرآن میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے کہ یہ قرآن آپ جو ہے یہ دعوے کر رہے لا رتبا ولا یابسا الا فی کتاب مبین، دنیا کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں موجود نہ ہو، یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ اس کی دلیل کون پیش کر رہا ہے؟ جب قرآن یہ فرماتا ہے نا کہ دنیا کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، تو پھر کوفہ منبر سلونی سے وارث قرآن کی وحی میں دھلی ہوئی زبان اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنہوں نے زبان رسول کو چوس کر تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو اپنا سینہ بنایا ہے، اور اس گنجینے سے، اس ولایت کے خزینے سے، اس کے پاکیزہ لب اقدس سے ایک صدا پھوٹتی ہے، اور وہ صدائے سلونی بن کر زمین سے لے کر عرشوں تک کی فضاؤں کو چیر کر اعلان کرتی ہے، اور وہ میرا مولا فرماتا ہے پوچھو مجھ سے، میں علی زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راز جانتا ہوں، راستے نہیں، راز جانتا ہوں۔ راستوں کا پتہ چل جاتا ہے، رازوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم راستہ بھی کر لیں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن دوستو
دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل علیہ السلام نے پیش کی۔ تو جو قرآن خود اللہ کا کلام ہونے کے باوجود اپنے حیثیت کو، اپنی لاریب ہونے کو علی کے دعووں سے ثابت کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، علی علیہ السلام اس کی تصدیق میں دلیل پیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ یہ واجبات ہمیں توحید ملتی ہے قرآن سے، عدل ملتا ہے قرآن میں، نبوت ملتی ہے قرآن میں، امامت کی آیتیں ملتی ہیں قرآن میں، قیامت کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں۔ تو قرآن کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ مستحب ہے، قرآن کے کسی آیت کو کسی نے کہا یہ آیت مستحب ہے، یہ واجب ہے۔ تو جب قرآن مستحب نہیں ہے تو وارث قرآن کیسے مستحب ہے؟ جب قرآن مردہ نہیں ہے، نقل کفر نباشت، تو وارث قرآن کیسے مردہ ہے؟ یاد رکھیے، یہ شہادت کی مجالس، یہ مولا کائنات کی شب ضربت، اور آج جو میں شہادت کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اس سے مراد قطع نظر یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کہ علی دنیا سے چلے گئے، علی کو موت آ گئی، نہ۔ وہ پچھلی مجلس یاد ہے نا جس میں نے کہا تھا، اپنا نفس بیچا اللہ کو، رضائیں خریدیں اپنے اللہ سے، علی کا نفس اللہ کے پاس ہے، اور پھر مباہلہ میں نفس رسول بن کر گئے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ یعنی ایک ہی وقت میں نفس خدا بھی ہیں، ایک ہی وقت میں نفس مصطفیٰ بھی ہیں۔ کبھی بھی موت کا اطلاق میرے علی علیہ السلام پہ نہ کرنا، اس لیے کہ موت نفس کے لیے ہے، اور علی علیہ السلام نفس مصطفیٰ بھی ہیں، نفس خدا بھی ہیں۔ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، چونکہ عالم اسلام ہماری گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے، ہم نے اپنی گفتگو کو الجھانا نہیں ہے، سلجھانا ہے۔ وہ میرے مولا کائنات کا فرمانا نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ پوچھنے کے لیے الجھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ علم بوجہ شر نہیں ہوتا، علم بوجائے علم ہوتا ہے، اور علم بوجائے امن ہوتا ہے، اور امن بوجائے استدلال ہوتا ہے، اور استدلال بوجائے عقیان ہوتا ہے، اور عقیان بوجائے وجدان ہوتا ہے، اور وجدان بوجائے ایمان ہوتا ہے، اور ایمان بوجائے کل ایمان ہوتا ہے۔ وہ کیسا ایمان ہے جس میں کل ایمان شامل نہ ہو؟ قرآن دعوے فرماتا ہے، علی علیہ السلام اس کی دلیل پہ، قرآن نے فرمایا نا پوچھو پوچھو مجھ سے، زمینوں سے بہتر آسمانوں کے راز جانتا ہوں۔ تو آج کوئی جاہل اگر قرآن کو دیوار پہ رکھ کے کہا اے اللہ کے قرآن مجھے یہ بتا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، تو قرآن اس سے کلام نہیں کرتا۔ مگر اس کو یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ کہ قرآن مردہ ہے اس لیے کلام نہیں کرتا۔ یہ فضائل قرآن پہ بات سن لے، یہ وراثت آل محمد پہ بات سن لے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر قرآن تم سے کلام نہیں کرتا تو نقل کفر نباشت کے قرآن مردہ ہے، نہیں۔ قرآن کی زندگی اس کا ہم کلام ہونا نہیں ہے، قرآن کی زندگی اس کے احکام کا زندہ ہونا ہے، اس کے احکام کا واجب ہونا ہے، اس کے احکام کا اثبات ہے، اسے کہتے ہیں قرآن کی زندگی۔ قرآن دعویٰ ہے، آل محمد اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر قرآن کچھ فرماتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو علی بتاتا ہے کیسے۔ اگر قرآن نے فرمایا ہے کہ میں رحمت ہوں تو میرے مصطفیٰ نے دنیا کو ثابت کیا ہے قرآن کیسے رحمت ہے۔ اگر قرآن نے فرمایا ہے کہ میں طہارت ہوں تو سیدہ کی طہارت نے کائنات کو اس بات پیش کیے ہیں کہ قرآن کیسے طہارت رکھتا ہے۔ اگر قرآن نے فرمایا ہے کہ میرے اندر حسن ہے تو حسن علیہ السلام کے حسن نے دنیا کو بتایا ہے کہ بوجہ حسن کیا ہے۔ اگر قرآن نے اپنے دامن میں یہ جو آیت میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں پچھلے مجلس میں اور اس مجلس میں بھی کہ میرے اندر شہادت ہے، تو کربلا میں حسین نے بتایا ہے قرآن ناطق کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کے حفاظ، دنیا کے قاری، دنیا کے، میں لفظ چیلنج استعمال نہیں کرتا لیکن اپنے مولا کی حقانیت پہ یقین رکھ کر ایک جملہ ضرور ہدیہ کرتا ہوں۔ جب سے نسلیں ہیں اور جب تک نسلیں رہیں گی میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، مجھے رسول اللہ کے پاک اللہ کی قسم، آل محمد کے پاک اللہ کی قسم، میرا چیلنج ہے دنیا میں مجھے کوئی ایک ایسا حافظ قاری دکھا دو جو سر دھڑ سے جدا ہو جائے اور پھر تلاوت کرے۔ یہ میرا آج موضوع نہیں ہے مگر ایک جملہ آ گیا ولایت پر، وارث پر۔ امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی سنا کو منبر رسول بنا کر قرآن کیسے تلاوت کیا، کیسے دنیا کو بتایا، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ آدم دنیا سے جاتے ہوئے نہیں بولے، جناب نوح دنیا سے ظاہری طور پر جا کے نہیں بولے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہے، کوئی نہیں بولا۔ تو کیسے ثابت ہو کہ شہید زندہ ہے؟ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو باپ اور بچوں میں تقابل کرے وہ جاہل ہے۔ یہ بھی فیض ولایت علی علیہ السلام ہے جو میں جملہ امام حسین کی شان میں کہہ رہا ہوں۔
بابا بھی ولی حق، بیٹا بھی ولی حق. وہ الگ بات ہے کہ بابا سردار ہے، لیکن سبحان قدرت میرے اللہ کی، یہ جان قربان امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ شہادت پر اور آپ کے ولی برحق ہونے پر. بابا بھی ولی ہے، بیٹا بھی ولی ہے. فضائل کا جملہ ہے، تقابل کا نہیں، تقابل نہیں کیا جا سکتا. بابا بابا ہے، باپ باپ ہے، پدر پدر ہے، پسر پسر ہے. لیکن میرا سلام اس حسین ابن علی پر جو دلیل امامت ہے، جو دلیل وارث قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، جو دنیا میں آ کر، جملہ سن لیجیے گا، جو دنیا میں آ کر دست رسالت پر قرآن سنائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو ظاہری طور پر دنیا سے جا کر نیزے کی نوک پر زندگی کے بعد قرآن سنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا سٹینڈرڈ آف ولایت کیا ہے. اب آپ کو میرے معزز سننے والوں پتہ چلا کہ ولی برحق کسے کہتے ہیں، وارث اور وراثت کا کیا تعلق ہے، کیا سسٹم ہے. اگر ظاہری طور پر جسم کربلا میں ہے اور سر نو کے سنا پہ تلاوت کر رہا ہے تو دنیا کو بتا دیا وارث ایسا ہوتا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑا حافظ، دنیا کے بڑے سے بڑا قاری، بڑا عالم، بڑا مبلغ، بڑا آیت اللہ، بڑا خطیب، بڑا ذاکر، بڑا مصنف، بڑا مفسر، بڑا محدث، موت کے ذائقے کے بعد زبانیں چپ ہو جاتی ہیں، اللہ کے امر کے تالے لگ جاتے ہیں، زبانیں نہیں بولتی. یہ آل محمد ہیں جو گفتگو کرتے ہیں. قرآن جن سے بولتا ہے یہ قرآن سے ہم کلام ہوتے ہیں، قرآن ان سے ہم کلام ہوتا ہے. دوستو بس یاد رکھنا، ولایت کا مزاج سمجھو، ولایت کا معیار سمجھو، ولایت کی عظمت و حرمت کو سمجھو. جس ولی برحق کی مجلس شہادت ہے اس کی شہادت عظمیٰ کو سمجھو، اس کی شہادت عظمیٰ کو سمجھو. ان جملوں کے ساتھ اس شہادت عظمیٰ کا فلسفہ کیا ہے. میں کل گفتگو کو 18 کی شب کو، شب ضربت کو، میں گفتگو یہاں تک لایا تھا کہ بابا کا زخمی سر حسین ابن علی نے امامہ باندھا، اور ایک مرتبہ جناب عباس علمدار پاؤں میں نالائن اقدس نہیں، امامہ مبارک گلے میں ہے، گھر آتے ہیں اور ایک مرتبہ تلوار اٹھاتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عباس میرے شیر کس نے چھیڑ دی؟ کہا بطول کی پاکیزہ بیٹی، آج عباس نے پہلی مرتبہ بابا کا سر زخمی دیکھا ہے. خدا کے شیر کا یہ شیر تڑپا، تلوار لے کے مسجد میں داخل ہوئے، یا ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر چہرہ عباس پہ پڑی اور کہا عباس میرے قریب آ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذاکر مر جاتا ہے یہ جملہ پڑھتے پڑھتے جو علی کا ذاکر ہوتا ہے. عباس عباس جیو میرے شیر بابا، جیو میرے پاک بابا، عباس میرے قریب آ، عباس قریب آئے. میرے مولا علی علیہ السلام نے کان میں کوئی بات کہی. بھائی یہ بات کہنا تھی دوستو عزادارو کہ میرے مولا نے، عباس نے اپنی تلوار بابا کے قدموں میں رکھی اور باادب کھڑے ہو گئے. یا حسین ابن علی کی آواز ہے، عباس میرے قریب آ، عباس قریب آ. جی مولا، جی میرے آقا. کہا عباس بابا نے کان میں کیا کہا ہے؟ اگر یہ عزادارو، مولا کائنات کے ماتمدارو، اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا تو غالباً عشرے کی مجلس پر یہ بڑا جملہ ہوگا. جناب عباس فرماتے ہیں مولا کیسے بتاؤں؟ کہا حکم امام ہے. کہا مولا میرے بابا نے مجھے صرف ایک جملہ کہا ہے. کیا؟ کہا عباس تلوار میان میں ڈال دے، علی کی بیٹیاں کوفے میں. عزادارو بچوں نے بابا کو اٹھایا، صحابہ اکرام پیچھے روتے آ رہے. کوئی کہتا ہے ہائے میرا نمازی مولا، کوئی کہتا ہے ہائے میرا روزے دار مولا، کوئی کہتا ہے ہائے ہمارا قسیم النار والجنہ مولا، کوئی کہتا ہے ہائے ہمارا مولا، کوئی کہتا ہے مولا تیرے بغیر کیسے جئیں گے. یا بیت شرف کے قریب آ کر علی فرماتے ہیں حسن میرے قریب آ. میرے مولا حسن قریب آتے ہیں، کان میں کہا حسن میرے صحابہ کو کہو یہاں سے واپس چلے جا. میں کبھی کوشش کرتا ہوں کہ مصائب میں رنگ امیزی شامل نہ کروں. یہ عزا ہے حسین کی، یہ دعا ہے جناب ثانی زہرا کی.
आज़ादारी को मजाक न समझिए मुल्ला जी, आज़ादारी को कायम करने के लिए सैयदा की दुआ है, जनाब ज़ैनब की जजा है। बाबा तेरी सहाबी, बाबा रो रहे, बाबा कैसे? कहा बेटा तूने सच कहा है, लेकिन हसन इनके रोने की आवाजें मेरी बेटियों के कानों में जाएंगी। अज़ादारों सोचो, ये जमीनें फट जाती, ये आसमान गिर जाते। अली की गैरत का जुमला सुनिए, मेरे मौला फरमाते इनकी आवाजें, ये गैर महरम है तो मेरे प्यारे मगर महरम नहीं है, गैर महरम है, इनकी आवाजें मेरी बेटियों के कानों तक ना जाए। जो अली अपने सहाबा की आवाजें अपनी बेटियों के कानों में आने की बर्दाश्त नहीं करता था, करबला की असर से लेकर शाम के दरबारों बाजारों तक 18 भाइयों की लावारिस बहन जहां से गुजरती थी, मलऊन कहते थे पत्थर मारो ये अली की बेटियां है, कोई कहता था आग फेंको ये हुसैन की बहन है। बस अज़ादारों, बाबा को घर लाया गया, बेटियों ने बाबा का शगाफ्ता सर देखा, टूट पड़ी कयामत फातिमा ज़हरा की बेटियों पर। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अज़ादारा ने मौला कायनात ज़ाहिरी तौर पर हकीम को बुलाया गया। अज़ादारों, हकीम की नज़र, अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा सैयद फ़ानद रादी के दर्जात में बुलंदी फरमाया। वो ये जुमला फरमाया करते थे कि हकीम की नज़र अली के चेहरे पर, ज़ैनब की नज़र अली के चेहरे पर, अली की नज़र अब्बास के चेहरे पर। अज़ादारों, ये क़यामत अजीब थी। एक मरतबा मेरे मौला कायनात ने फरमाया, हसन जी बाबा ज़रा मेरे पीछे कमर रख, मेरी कमर के पीछे सराहना रखो। हसन पीछे बैठे, अली की आवाज आई, अब्बास मेरे करीब आ। अब्बास कदमों में लिपटा हुआ है, बाबा 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 तेरा अब्बास तेरे बगैर कैसे जिएगा? कहा मेरा बच्चा सामने से अलम लाओ। एक मरतबा अलम आया और कहा ज़ैनब, कुलसूम, रुकैया, मेरी तो आकाज़ादियाँ ना, मेरी तो मुखद्दरात अली पुकार थे। जी बाबा मेरे सामने अब्बास के अलम की छाँव में खड़े हो जाओ। एक मरतबा बेटियां खड़ी हुई, बस आखिरी जुमला, अली की आवाज आई, अब्बास वादा कर जब तक तेरे बाजू रहेंगे ज़ैनब के हिजाब को कोई खतरा ना हो। या एक मरतबा अली के शेर का सर बाबा के कदमों पे लगा, कहा बाबा बाबा अपनी विलायत का वास्ता, बाबा अपनी हुकूमत का वास्ता, बाबा अपनी तहारत का वास्ता अब्बास को हुक्म देता जा, बाबा मैं तलवार उठा लूं। अली की आवाज आई, अब्बास तुझे कैसे हुक्म दूं? अगर मैं तलवार उठा लेता आज तौहीद का कोई नाम लेने वाला ना होता, अगर मैं तलवार उठा लेता आज रिसालत का कोई नाम लेने वाला ना होता। बस दोस्तों, मैं आखिरी जुमलों पर आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला का विसाल हुआ अपने अल्लाह से। ज़ाहिरी तौर पर अली ने मुंतखब किया आलम तौहीद के आलिम को। अज़ादार ने मज़लूम करबला, इनके गुस्ल नहीं होते। मेरा अकीदा है इन्हें गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, कोई इस पर माने या ना माने मेरी बहस नहीं है मकसद। मगर ज़ाहिरी तौर पर जब कफन दे रहा था ना मौला हसन, या एक मरतबा अली के होंठ हुसैन ने कान लगाया, आवाज आई मेरा बच्चा आज पता चला लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों कहते हैं। मैं इसलिए अमीर हूँ, मुझे कफन देने वाले हसन और हुसैन है, मेरा हुसैन गरीब है। अज़ादारों, एक मरतबा जनाजा उठा, या एक मरतबा बेटियों के कयामत ज़दा बहन अली की हवेली से बुलंद हुए। ज़ैनब की आवाज़ आई, बाबा बाबा ईद सर पर आ गई है, बाबा नमाजियों को ईद पढ़ा के जाना, बाबा तेरी बेटियां तेरी मुंतज़िर रहेंगी। अज़ादारों, और इस जनाजे के ऐलान के साथ आज की मजलिस का इख्तिताम करें। अज़ादारों, एक मरतबा ऐलान हुआ होगा, मेरा ईमान है हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन मौला का जनाजा बुलंद हो रहा है, और जो लोग उस वक्त शामिल नहीं हुए थे आज जनाजे में शामिल हो जाओ। किसका जनाजा? ज़ैनब के बाबा का जनाजा। किसका जनाजा?
कुलसूम के बाबा का जनाजा, किसका जनाजा? रुकैया के बाबा का जनाजा, किसका जनाजा? यह एक मरतबा जनाजा लेके चले, वापसी पे हुसैन और हसन वापस आए, एक नाबीना रो रहा था। कहा नाबीना क्यों रो रहा है? कहा मैं क्या करूं, आज अली मुझे खाना देने नहीं आए। यह एक मरतबा हुसैन ने गले से लगाया और कहा पुरसा ले, तुझे खाना देने वाला इस दुनिया से रुखसत है। अल्लाह